BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. عراق کے شہر موصل کے مغربی حصے میں دولت اسلامیہ کے آخری مضبوط گڑھ کی طرف سرکاری فورسز کی پیش قدمی جاری. گرد و نواح کے کئی اہم دیہات پر سرکاری فورسز کا قبضہ. زندگی کے ہر شعبے میں خواتین آج نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن پاکستانی ڈراموں میں ان کی عکاسی آخر مظلوم عورتوں کے طور پر ہی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ابھی تک ڈراموں میں صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ جو لوگ اس کاروبار کے ہیڈز ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بکتا ہے. اور اینجلینا جولی کو امید ہے کہ ان کی نئی فلم سے لوگوں کو کمبوڈیا کے قتل عام کو سمجھنے کا موقع ملے گا. دیکھیے گا خصوصی انٹرویو. عراق میں موصل کے مغربی حصے کو خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے عراقی فورسز کی کارروائی دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے. موصل عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا آخری مضبوط گڑھ ہے. عراق کی افواج نے گزشتہ ماہ شدید لڑائی کے بعد موصل کے مشرقی حصے کو دولت اسلامیہ سے آزاد کروایا تھا. لڑائی کے محاذ سے BBC کے مشرق وسطیٰ کے نامہ نگار کوئنٹن سمرول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت. ہزاروں فوجی اور سینکڑوں بختر بند گاڑیاں میلوں لمبے محاذ پر پھیلی ہوئی ہیں. اس حملے کی قیادت عراق کے ایمرجنسی رسپانس ڈویژن کے پاس ہے. ان میں سے کچھ اہلکار 2 سال پہلے IS کے گھیرے میں آ گئے تھے. آج وہ پوری طاقت سے IS کا نشانہ بنا رہے تھے. کیپٹن نے مجھے بتایا کہ ان کا نشانہ سامنے موجود پیلی عمارت میں IS کے 3 جنگجو اور وہاں موجود کار بم ہیں. وہاں کل 4 کار بم تھے، لیکن حکومتی افواج جلد ہی وہاں پہنچ چکی تھی. IS کے 13 جنگجو ان کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جبکہ ان کا اپنا صرف ایک اہلکار ہلاک ہوا. ہم اس علاقے کو آزاد کروانے پر بہت خوش ہیں. IS کے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور جلد یہاں کے شہری اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے. ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور سرحد تک IS کا پیچھا کریں گے. یہاں کئی سالوں کے بعد پہلی بار عراق کا پرچم لہرا رہا تھا. موصل اور شہر کے ہوائی اڈے کے راستے پر واقع یہ گاؤں چھوٹا لیکن اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں گھر قلعوں کی تصویر پیش کر رہے تھے. یہاں IS کے ہتھیار تھے اور ایک گھر میں سرویلنس جہازوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ایک کار بم. ان گلیوں میں تو کوئی شہری نہیں تھا، لیکن مغربی موصل میں تقریباً 7.5 لاکھ عام شہری اور IS کے ہزاروں جنگجو موجود ہیں. اس کامیابی کو ممکن بنانے میں 2 سال لگے. یہ فوجی جو IS کے ہاتھوں ہزیمت کا سامنا کر چکے تھے، آج اپنی اور عراق کی کامیابی پر خوش تھے. کوئنٹن سمرول کی رپورٹ. آئیے پاکستان چلتے ہیں، جہاں کے ڈراموں میں اکثر عورتوں کو ایسے کرداروں میں دکھایا جاتا ہے جو معاشرے میں خواتین کے بارے میں ایک مخصوص سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. انہی روایتی تصورات سے نجات پانے کے لیے فلم میکر انم عباس نے انٹرنیٹ پر ایک سیریز لیڈیز اونلی کا آغاز کیا ہے. اس کا مقصد ایسی خواتین کے مسائل کو سامنے لانا ہے جو معاشرے میں اپنی جائز جگہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل حالت جنگ میں ہیں. کراچی سے ارم عباسی کی رپورٹ. جلدی دے. یہ انٹرنیٹ پر شروع کی جانے والی ویب سیریز لیڈیز اونلی کی ایپیسوڈ ہے. اس کا موضوع عورت سے جڑی مرد کی نام نہاد غیرت کے دوغلے پن سے پردہ اٹھانا ہے. 1 منٹ پکچر ڈیلیٹ کر لوں کیا بھائی؟ میری اس میں کچھ ذاتی پکچر ہے. 2 منٹ لگیں گے بس، پلیز پرامس میں بھی دے رہی ہوں آپ کو. 1 منٹ بس. میڈم ہم غیرت مند لوگ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی تصویر ڈیلیٹ ہو جائیں گی. خواتین کے لیے کم بجٹ والی اس ویب سیریز میں لیڈ رول بھی خاتون کا اور پروڈیوسر بھی خاتون.
لیڈیز اونلی جو پورا جو ویب سیریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی ایک تو ڈفرینٹ اینڈ یونیک ہے، اینڈ ایک وہ کاز کے لیے بنا ہے، ایز یو آل نو ویمن امپاورمنٹ اینڈ ایوری تھنگ، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے، جینڈر اکوالٹی لانی ہے، تو آل آف دیز کازز آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ لیڈیز اونلی نے قندیل بلوچ کو بھی ایک قسط میں ٹریبیوٹ پیش کیا، جنہیں بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف کیا اور بعد میں مکر گیا۔ مین سٹریم میڈیا کے برعکس انٹرنیٹ نے ان خواتین کو یہ آزادی دی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنے طریقے سے کریں، وہ بھی اشتہارات حاصل کرنے کی ریس میں حصہ لیے بغیر۔ پاکستان میں اتنی ساری عورتیں کام کر رہی ہیں اور اپنی چوائسیز خود کر رہی ہیں، ان کو صرف شادی اور ساس اور سسر اور اس طرح کی مسائل سے ان کے بڑے مسائل ہیں۔ پاکستان میں انم جیسی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہیں، اپنے ٹیلنٹ کو بھرپور کامیابی سے استعمال کر رہی ہیں، مگر ٹی وی جیسا طاقتور میڈیا ایسی خود مختار خواتین کو نظر انداز کر کے آج بھی زیادہ تر عورت کو مظلوم اور کمزور پیش کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہی بکتا ہے۔ ارم عباسی، BBC نیوز، کراچی۔ ڈراموں میں خواتین کے کرداروں پر ہم نے بات کی اداکارہ ثانیہ سعید سے، اور پہلے یہی پوچھا کہ ٹی وی ایک طاقتور میڈیم ہے، تو اس پر خواتین کی جو عکاسی کی جاتی ہے، ان پر ہونے والے تشدد اور ہر قسم کے سلوک کو جس طرح دکھایا جاتا ہے، اس سے جوان نسل پر کیا اثر پڑے گا؟ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن میں ڈرامے کے علاوہ جو انہی اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کرنے کے لیے، انہیں ہم پہ لاگو کرنے کے لیے کس قدر ایکٹیو ہیں، اور اب مور دین اینی ادر ٹائم، تو یہ سب بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں زیادہ تر خواتین لکھ رہی ہیں، اور یہ کہانیاں زیادہ تر اپروو خواتین کر رہی ہیں۔ یہ جتنے گروپس بیٹھتے ہیں جو اسکرپٹس کو اپروو کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے پیٹریارکل آئیڈیاز کو، اس طرح کے اسٹیریوٹائپس کو، اس طرح کے ریگریسو آئیڈیاز کو وہ ری انفورس کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے خواتین نے سسٹم کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے، وہ ایک بہت خطرناک بات ہے، اور وہی ہیڈز ہیں اب ان جگہوں کی، اور وہ اپروو کرتی ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ کیا دکھایا جائے گا اور کیا نہیں دکھایا جائے گا، اینڈ دے ایکسیپٹ اینڈ ریجیکٹ اسکرپٹس۔ جی، پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو خواتین زیادہ سے زیادہ ورک فورس میں شامل ہو رہی ہیں، ہر شعبے میں وہ نظر آتی ہیں، لیکن اگر ٹی وی ڈراموں کو دیکھیں تو اب بھی انہیں وہی مظلوم جو ایک عورت کا کردار ہوتا ہے اسی میں وہ پھنسی ہوئی ہیں اب بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کیوں پروموٹ کیا جاتا ہے؟ آپ یہ آئیڈیاز انفورس کرنا چاہتے ہیں اپنی خواتین میں، لیکن دا بگ پرابلم از کہ جو بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ دکھا رہے ہیں، اٹ از ناٹ اسٹاپنگ دا ویمن فرام ڈوئنگ واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو، وہ آپ ان کو روک تو نہیں پا رہے۔ تو اس میڈیم کا حصہ ہونے کی حیثیت سے مجھے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم کتنے انفیکٹو ہیں، کہ ہم ان کو کچھ بھی دکھا رہے ہیں، کر تو خواتین اپنے طور پہ پائلٹ تو وہ بن رہی ہیں، ہاکی تو وہ کھیل رہی ہیں، کرکٹ تو وہ کھیل رہی ہیں، پہاڑ تو وہ چڑھ رہی ہیں، موٹر سائیکل پہ اکراس پاکستان تو وہ جا رہی ہیں، تو پھر میرا میڈیم اس کا مطلب ہے کہ انفیکٹو ہوتا جا رہا ہے نا۔ لیکن کیا اداکاروں پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کردار اگر انہیں آفر ہوں تو وہ کرنے سے انکار کر دیں؟ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ایکٹرز ہیں، اور ہم تو کوئی بھی کہانی سنا سکتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق پڑتا ہے، اور یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے۔ ان کو بھی ہوپ فلی دھیرے دھیرے شاید یہ بات سمجھ میں آئے۔ بہت ساری خواتین ہیں جو ریجیکٹ کر بھی دیتی ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے بہت ساری کہانیاں کہ دس از ناٹ دا کائنڈ آف اسٹوری وی وانٹ ٹو ٹیل، مگر ایک کے پیچھے چار ہیں نا لائن میں، اگر ایک آدمی نہیں کرتا تو پیچھے تین لوگ ہیں جن کو یہ شاید اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس ایشو کی، تو وہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامہ بنانے والے، انہیں بیچنے والے، ان میں کام کرنے والے، ان سب میں اگر ایک سینسٹائزیشن کی یا آگہی کی ایک کیمپین، ایک مہم چلائی جائے، کیا آپ کو لگتا ہے اس سے حالات بہتر ہوں گے؟ آف کورس اٹ ول، آف کورس اٹ ول، اور بہت وار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سینسٹائز، اسپیشلی دا پیپل ہو آر رننگ دس بزنس، کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ چونکہ بالکل ہی مختلف ہے، اور وہ بہت جلدی کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اٹس ایزی باکس، تو وہ کام کر لیتے ہیں جو آسان ہے، پلس پھر ہر وقت وہ فیڈ کرتے رہنا اپنی آڈینس کو جو انہیں پہلے سے پتہ ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو باتیں آپ ان کو بتا رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ زندگی میں ہوتی ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے،
اس کے آگے کہاں جانا ہے. ہمارا رول تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے آگے کہاں جانا ہے. یہ تھی اداکارہ ثانیہ سعید. آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. وارث انجم راجہ دبئی سے لکھتے ہیں اچھا لکھنے والے چل بسے، اب بہت سے لوگ الٹا سیدھا لکھ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. رشید الحسن اسلام آباد سے لکھتے ہیں مصنفین کو چاہیے کہ باہر نکل کر پہلے حقیقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر مکمل تحقیق کے بعد اپنے خیالات کو ڈراموں کی شکل میں منظر عام پر لائیں. اور روشنی اسلام آباد سے لکھتی ہیں یہ سب مغرب کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کے ووٹوں کو کیا اہمیت حاصل ہے اور باقی جماعتوں کے برعکس بی جے پی انہیں اہمیت کیوں نہیں دے رہی. اور کمبوڈیا کے تاریک ماضی پر ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی کیوں فلم بنا رہی ہیں. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ان دنوں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں. ریاست کی 22 کروڑ کی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست میں سیاسی جماعتیں خوف کی سیاست کر کے ووٹ حاصل کرتی رہی ہیں. مسلمان ریاست کی سب سے پسماندہ برادری ہیں، لیکن اب وہ اس سیاسی استحصال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لکھنؤ سے شکیل اختر کی رپورٹ. آج کے عظیم الشان اجلاس کے لیے اتر پردیش کے 4 کروڑ مسلمان ریاستی اسمبلی کی 403 سیٹوں میں کم از کم 100 سیٹوں پر فیصلہ کن رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن انتخابات میں ان کا کردار محدود ہے. مسلمانوں کو بس مذہبی مدے میں ہمیشہ پھنسائے رکھو. کبھی اے ایم یو کا مانیٹری کریکٹر، کبھی شاہ بانو، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی اردو کو سیکنڈ لینگویج سٹیٹس. بھائی یہ مدے کبھی تو حل ہوں گے، اور مسلمانوں کو ایک مذہبی فریم میں کیپ کر کے رکھ دیا گیا ہے. کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دوسری جماعتوں پر الزام ہے کہ وہ بی جے پی کا خوف دلا کر مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتی رہی ہیں. وہ دور تب تک تو خوب چلا جب تک بی جے پی پہلی بار پاور میں نہیں آئی تھی. ملائم سنگھ نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا ہمیشہ، لیکن جب وہ بی جے پی پاور میں آ گئی اور رہ لی تو بڑا کھلبلی مچی. بی جے پی دوسری جماعتوں پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا، لیکن خود بی جے پی نے مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ابھی تک کوئی بڑی کوشش نہیں کی. اگر مودی جی کل پالیسیز لے کر آتے ہیں آپ کے مسلم یوتھ کے ایجوکیشن کے لیے، ان کے امپلائمنٹ کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے جو بہت فنڈامنٹلسٹ ہیں جو ابھی پھنسے پڑے ہیں وہ نہ نکلے، بٹ بہت بڑا طبقہ نکل کے بھی آئے. برسوں کی پسماندگی اور پیچھے رہنے کے احساس نے مسلمانوں میں اب خاصی بیداری پیدا کی ہے. اس وقت مسلمانوں کا جو پیٹرن آف ووٹنگ ہوگا وہ ایک دم سیکولر ہوگا. وہ کسی مسلم لیڈر کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا، وہ سیکولر انداز میں جس کو جو پسند ہوگا کینڈیڈیٹ اس کو ووٹ ڈالے گا. ریاست کے مسلمان ملک کی سیاست کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. نئی سیاسی آگہی انہیں دوسرے پسماندہ طبقوں سے قریب لا رہی ہے. تو ابھی جو سمجھ میں آ رہا ہے مسلمانوں کو بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے محسوس کیا کہ مسلمان بھی یہاں پیڑت ہے اور دلت بھی پیڑت ہے. ایک نیچرل اتحاد دلت مسلم کا یہاں بہت ہی ساتھ بنتا نظر آ رہا ہے. بی جے پی نے 4 کروڑ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی اتر پردیش میں اپنا امیدوار نہیں بنایا ہے. مسلمانوں کے پاس سیاسی متبادل کم ہے. برسوں کی سیاست کے بعد اتر پردیش کے مسلمان یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ بیشتر سیاسی جماعتوں نے انہیں محض ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے، لیکن بی جے پی جیسے کسی متبادل کی طرف جانے کے لیے مسلمانوں کو نہیں، بی جے پی کو اپنا نظریہ بدلنا ہوگا. شکیل اختر، بی بی سی نیوز، لکھنؤ. ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور ہدایت کارہ اینجلینا جولی پر امید ہیں کہ خمیر سلطنت یا خمیر روش کے دور کے کمبوڈیا کے بارے میں ان کی فلم دنیا کو اس ظلم کو سمجھنے میں مدد دے گی جو یہاں کے لوگوں پر ڈھایا گیا. اینجلینا جولی کی فلم فرسٹ دے کلڈ مائی فادر دراصل کمبوڈیا کے انسانی حقوق کے ایک علمبردار کے بچپن کی کہانی ہے جب یہ ملک خانہ جنگی سے گزر رہا تھا. بی بی سی کے ساتھ گفتگو میں اینجلینا جولی نے پہلی مرتبہ بریڈ پٹ سے علیحدگی کے بارے میں بھی بات کی ہے. یلدا حکیم کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ. ہالی ووڈ کی شاہی شخصیات کمبوڈیا کے شاہی خاندان سے مل رہی ہیں. پس منظر میں اس ملک کا قدیم مندر دکھائی دے رہا ہے. فلم کی ہدایت کارہ اینجلینا جولی کہتی ہیں کہ ان کی فلم اصل میں اس قوم کے ساتھ ایک مکالمہ ہے. اس قوم کی اپنی کہانی، اس کی اپنی زبان میں
ये जंग जो 40 साल पहले हुई थी, इन लोगों पर जो गुजरी, इसे सही तरह समझा नहीं गया। न सिर्फ दुनिया को समझ नहीं आई, बल्कि खुद इन लोगों को भी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन लोगों को इसे समझने, इस पर गौर करने का मौका फराहम करूं। इसीलिए ये कहानी एक बच्चे की नज़र से दिखाई गई है और फिल्म का मौजू मोहब्बत है। खमेर रूश एक सख्तगीर कम्युनिस्ट तहरीक थी जिसका अज़्म था कि वो इस मुल्क को तारीख़ व तमद्दुन के तारीक दौर में धकेल के ही दम लेगी। इस दौरान लाखों लोगों को एक नाम निहाद जन्नत के फरेब में दही इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया गया। किसी मजहब पर अमल करने, अपने जज्बात का इजहार करने और हत्ता के रंगीन कपड़े पहनने पर भी आपको मौत की नींद सुलाया जा सकता था। महज 4 सालों में लाखों लोग मारे गए। मौत की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, उन सैकड़ों लोगों की तस्वीरें जिन्हें बदनाम जमाना जेल S21 में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस जेल में 12,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और आखिर में यहाँ जिंदा बच जाने वालों की तादाद मुट्ठी भर से ज्यादा न थी। 86 साला चुमाई उन चंद अफराद में से एक हैं। वो कहते हैं कि वो लोग मुझे 12 दिन मारते रहे। एंजेलिना की शदीद ख्वाहिश है कि वो कंबोडिया की कहानी सुनाएं और उनकी नज़रें इस मुल्क की तारीख को लोगों के सामने लाने पर जमी हुई हैं। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बात ही न करें। हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच एक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में आप दोनों की अलहदगी हो गई। क्या आज आप कुछ कहना पसंद करेंगी? सिर्फ इतना ही, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। सिर्फ इतना कहूँगी कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त था और ये कि हम एक ख़ानदान हैं और हम हमेशा एक ख़ानदान रहेंगे और हम इस वक्त से भी निकल जाएंगे। लेकिन ये लम्हा कंबोडिया और इस मुल्क के उस दौर की याद के बारे में है जब यहाँ की कदीम तहजीब को सफ़े हस्ती से तकरीबन मिटा दिया गया था। यल्दा हकीम की रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।